اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ العظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رفتار و گفتار بزبان علی۔ جو رسول سے محبت کرتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، خدا کو نمائندہ مانتے ہیں، وہی صحیح طریقے کی حقیقت اور صحیح تعارف کرا سکتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں تھی، جو آج ہمارے ہاں ہر جگہ مسجد میں، امام بارگاہ میں ہماری جگہیں خاص ہوتی ہیں، فکس ہوتی ہیں، کوئی دوسرا وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ پیغمبر اسلام کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی۔ یہ سیرت پیغمبر ہے۔ ولادت کے دن میں یہ سارے قوانین، یہ ساری ذمہ داری، یہ سارے پیغام، یہ ساری سیرت ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں آنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بھی بیٹھیں سب سے آخر میں بیٹھیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجمع کو چیرتے ہوئے، توڑتے پھوڑتے، پیر مارتے ہوئے، ٹھوکر مارتے ہوئے سب سے آگے جا کے بیٹھیں۔ پیغمبر اسلام سوچتے تھے کہ میں سب سے آخر میں بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے وقت کوئی آپ کی تعظیم کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اٹھے، کوئی بیٹھے۔ آپ فرماتے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کی تعظیم کو اٹھے، اس کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے اذیت کے بارے میں، یعنی پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اذیت نہ دو۔ ایک آدمی کے پاس، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے پڑوسی کی اذیت کے متعلق شکایت کی کہ ہمارا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ صبر کرو۔ وہ آدمی پھر آیا، دوبارہ شکایت کی، اس مرتبہ آپ نے پھر وہی جملہ کہا، صبر کرو۔ تیسرے مرتبہ پھر شکایت لے کر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کل جمعے کا دن ہے، اپنے گھر کا سارا سامان اپنے گھر کے باہر راستے پر رکھ دو۔ جو نماز جمعہ کو آئے گا وہ تجھے دیکھے گا، اور جب تجھ سے سوال کرے گا تو اپنے پڑوسی کی اذیت اور تکلیف کے بارے میں کہہ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کا پڑوسی آ گیا اور کہا سامان کو گھر کے اندر لے چلو، میں خدا سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 16 سفینۃ بہار، یہ سیرت پیغمبر ہے بزبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کوئی آپ کے حضور، کوئی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ایک جنازہ حاضر ہو اور اس کی تشییع جنازے کے پیچھے چلنا ہو، اس وقت ایک علمی جلسہ بھی ہو رہا ہو تو ہم کس چیز میں حاضر ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر جنازہ اٹھانے والے، میت کو دفن کرنے والے اور لوگ ہیں تو تو علمی بحث، علمی درسگاہ، علمی جگہ پہ بیٹھو۔ کسی عالم کے مجلس میں حاضر ہونا 1000 جنازوں کی تشریح، 1000 مریضوں کے عیادت، 1000 دنوں کی نماز شب، روزہ، 1000 حاجتوں کے دیے جانے والے صدقے، 1000 مستحب حج، 1000 مستحب جنگوں جو راہ خدا میں اپنی جان اور مال سے دی گئی ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھے عالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اچھی مجلس میں رکھو جہاں دین اور شریعت کی باتیں ہوتی ہوں۔ یہ سب بھی کسی عالم کے مجلس میں حاضر ہونے سے کہاں بہتر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ خدا کی عبادت میں علم اور دانش میں موقوف ہے، جہالت دور کرنے کا سبب ہے؟
کیا تو نہیں جانتے کہ دنیا اور آخرت کی نیکیاں علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی برائیاں جہالت اور ناداری کے ساتھ ہے، لہذا علم کا ساتھ دو، دوسروں کا احترام کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ہم لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور ٹچ کرتے ہیں، جلدی سے ہاتھ بڑھا دی، جیسے کرنٹ لگ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کبھی بھی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے۔ اگر کوئی اپنی آپ کے پاس آتا تو جب تک وہ شخص خود کام سے ہاتھ نہیں اٹھاتا آپ اس کام میں مصروف رہتے تھے۔ اگر کسی سے بات کرتے تھے تو جب تک وہ شخص خود خاموش نہیں ہوتا تھا اس وقت تک آپ اپنی باتیں کرتے رہتے تھے، تھکتے نہیں تھے، سامنے والے کا ادب احترام کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نہیں دیکھا گیا کہ دوسرے کے ہوتے ہوئے آپ اپنے کاموں میں پڑے رہیں، جو آج ہوتا ہے۔ کوئی آیا ملنے والا، ہم نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کے بعد ہم واٹس ایپ اور دوسری تمام چیزوں پہ مصروف رہ گئے، وہ بیٹھا رہا اور کوئی بات چیت نہیں ہو۔ گھر میں یہی بھی ہوتا ہے کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، نہ کسی سے گفتگو ہوتی نہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، یہ دوسروں کا احترام ضروری ہے اور یہ امیر المؤمنین کے زبان سے ہمیں معلوم ہوا۔ لہذا ہر عالم میں انسان سیرت پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دوری سے بھی محسوس کی جاتی ہے، لیکن 3 لوگ اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ ایک احسان جتلانے والے، کام کر کے بتلا دینا میں نے یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا تھا، احسان جتلانے والا کنجوس۔ دوسرا ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا۔ تیسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ احسان جتلانے والا کنجوس، ہمیشہ شراب نوش اور والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں، آسمان اور زمین اور ملائکہ دن رات استغفار کرتے ہیں 3 لوگوں کے اوپر: علماء، متعلمین جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، طالب علم ہیں، اور سخی لوگ ہیں، ان کے اوپر ملائکہ، خدا، زمین اور آسمان سب استغفار کرتے ہیں۔ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا نامنظور نہیں ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک سخی ہے، ایک بیمار ہے، ایک توبہ کرنے والے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جہنم کی آگ انہیں مس نہیں کرے گی، جہنم کی آگ انہیں ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ شوہر کی فرما بردار عورت، شوہر کی تنگ دستی پہ صبر کرنے والی عورت، اور والدین سے نیکی کرنے والی۔ اللہ اکبر! 3 قسم کے لوگ ابلیس کے شر سے محفوظ ہیں۔ دن رات اللہ کا ذکر کرنے والے، سحر کے وقت جو ہے وہ جب اس وقت سحر کی جاتی اس وقت استغفار کرنے والے، خوف خدا میں رونے والے۔ عزیزان محترم، یہ سیرت پیغمبر بزبان علی بن ابی طالب آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر۔ آج 14 ربیع الاول ہے، مرگ یزید ہے، اور دشمن اہل بیت فی النار ہوا ہے، اور بڑی اذیت ناک موت ہوئی ہے، عبرت ناک موت ہوئی۔ وہ یزید 3 سال حکومت کرتا ہے، پہلے سال امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر ظلم کیا ہے، دوسرے سال مسجد نبوی کو ویران کیا ہے اور اس میں 1000 لوگ مارے گئے، 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، مسجد نبوی کئی دن بند رہے، اور تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور اعلان کیا کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا۔ خدا لعنت کرے یزید پر، اس کے خاندان پر، اس کی نسل پر، اس کی اعلی اولاد پر، اس کے مطیع فرما بردار۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و صحابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار بار پڑھتے رہیے،
خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔